الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل آل نبی اولاد علی سیادت مآب حضرت قبلہ پیر سید محمد حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلو کے شریف، اس پاک محفل میں تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی خوشبختی ہے کہ وہ خوبصورت مسجد جس کا نام ہی جامع مسجد خاتون جنت ہے، پھر سادات کے حکم پر قرآن مجید کی تقریب میں امیر شریعت نائب شیخ الاسلام والمسلمین فخر مشائخ چشت وارث غیرت سلسلہ عالیہ چشتیہ حضور قبلہ الحاج الحافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کی بزم میں ہم موجود ہیں۔ اللہ پاک حضور پیر سیال کا صدقہ، نبی پاک کی آل کا صدقہ، قرآن مجید کی عزت و حرمت کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو حسن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نسبتوں کے ہجوم میں ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نے مجھے حکم فرمایا حضور پیر سیال کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ بھی میں کچھ عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون او کما قال۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح کی زندگی گزارو گے اسی طرح کی موت آئے گی، اور جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ میں حضرت امیر شریعت کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ شمس العارفین کے سائے میں جیے، شمس العارفین کے سائے میں وصال ہوا، اور شمس العارفین کی چھاں تلے حشر کو اٹھیں گے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اس انجمن کا جس نے پروگرام بنایا ہے انوار غریب نواز نام ہے، اور مجھے معین بے کساں والی ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ذیشان یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے سلسلے کے سارے نوکر نہیں چلے جائیں گے۔ اچھا میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں اور آپ نے توجہ سے سننا ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا، فرمایا نہیں، میں خود بعد میں جاؤں گا اور سارے نوکروں کو پہلے بھیجوں گا، جس کو زبان غریب نواز پر اعتماد ہو وہ بولے، باقی کوئی بندہ نہ بولے۔ اچھا ہم ویسے اہل سنت لوگ ہیں، ہم بد اعتمادی کا شکار ہی نہیں ہوتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے کسی چاہنے والے کا نام ہی نہیں ہے جہنم کے رجسٹر میں، تو ہم غوث پاک کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور اگر خواجہ غریب نواز کہہ دیں۔ اس پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ہمیں تو زبان غریب نواز پر اس لیے بھی اعتماد ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جس کی تصویر نے بت چھڑائے ہیں زمانہ اسے غریب نواز کہتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پہلے آپ ذرا پوزیشن بنا لیں۔ میں سمجھ رہا تھا میں بیمار ہوں، اور میں اللہ کی قسم میں نے خطاب میں کبھی نہیں بتایا میں بیمار ہوں، میرا خدا جانتا ہے، سیدہ پاک کے نام کی مسجد ہے، میں اپنی بیماری کا ذکر بھی نہیں کرنے لگا، لیکن آپ تو بیمار نہ لگیں۔ پھر جملہ سنیے توجہ سے، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے تو کسی کی تقریر سے نہیں پھیلا، معین الدین کی تصویر سے پھیلا ہے۔ اور یہ فون نہ سنو جی، اور میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، اسے توجہ سے سننا، میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے توجہ سننا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، غریب نواز کی صورت میں حسین اتنا سونا ہے، زہرا کی گود میں حسین کتنا سونا ہوگا؟ لوگوں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، او بھائی مومن کیسے نہ مانے جن کو کافر دیکھ کے کفر چھوڑ دیں، بت پرست دیکھ کے بت چھوڑ دیں۔ یہاں ایک جملہ کہوں گا اور آپ نے بڑے پیار سے اسے سماعت کرنا ہے۔ مکہ کے بت پرستوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو انہیں خدا ماننا پڑ گیا، اور بر صغیر پاک و ہند کے بت پرستوں نے مصطفیٰ کے نائب کا چہرہ دیکھا تو انہیں خدا ماننا پڑ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے مریدوں کو بھیجوں گا۔ اچھا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں ہے، جو بڑے ہیں ان کو ہے وہ تو بولیں پہلے ان کو بھیجوں گا بعد میں آپ کو میں جاؤں گا۔ اچھا آپ قیادت کرتے ہوئے آگے تشریف لے جاتے پھر بھی ٹھیک تھا۔ میں رک کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو غریب نواز کہتے ہیں کہ پہلے تم چلو کوئی رہ نہ جائے۔ جن کو غریب نواز کی صداقت پر یقین ہے وہ سارے بولے رہ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے، پہلے جائیں سارے اور بعد میں جاؤں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں حضرت امیر شریعت صرف وہ سلسلے کے مرید ہی نہیں شیخ ہیں، تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے سلسلہ غریب نواز کے مشائخ کی جب بارات جنت میں جائے گی، اس بارات میں ایک شخصیت حضرت امیر شریعت کی بھی تو ہوگی۔ زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العالمین، جن کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا ہے، آپ بھیرا شریف کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے شاہیوال کی اس جگہ پر جہاں حضرت شمس العارفین رضی اللہ عنہ کا روزہ ہے، یہاں آ کے آپ رکتے، لمبے لمبے سانس لیتے۔ ابھی حضرت شمس العارفین کی پیدائش کو سینکڑوں سال دیر تھی، چلے کوئی بات نہیں، جتنا کسی کا ذوق ہوتا ہے اتنا ہی سنتا ہے نا۔ سینکڑوں سال بعد حضرت پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں حضرت خواجہ شمس العارفین کا آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ ان کا توسہ مقدسہ سے اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز سے تعلق کیسا تھا، تو حضرت خواجہ امید الدین سیالوی کی روح بھی خوش نہیں ہوگی۔ یہ وہ پیر سیال غریب نواز ہے جو پیر پٹھان کی سواری کے آگے پیر پٹھان کی طرح پیٹ کر کے نہیں چلتے تھے،
پیر پٹھان کے چہرے کی طرف زیارت کرتے ہوئے چلتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، فرمایا مولوی صاحب پیریں جوتیاں کوئی نہیں۔ تے حضرت پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں میں پوچھا نا کہ پیر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اچھا چلو تشریف رکھو سارے حضرات۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا آپ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں۔ توسوی غریب نواز نے اپنی نالین اپنے پاک جوڑے عطا فرمائے، پیدل ہو راستے میں کانٹے 700 چیزیں اور پاؤں ننگے رکھے ہوئے ہیں، یہ لو پہن لو۔ کچھ دیر کے بعد پھر پیر پٹھان غریب نواز نے دیکھا تو پاؤں میں جوڑے پھر نہیں تھے۔ فرمایا مولوی صاحب میں تو انہوں جوڑے دیتے سن پائے نہیں جے۔ انہوں نے کہا حضور انہوں دی تھان جڑی ایسی میں اتھے رکھے ہوئے نے، اور وہ پتہ ہے حضرت شمس العارفین نے کہاں رکھے ہوئے تھے؟ دستار میں سر پر۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ادب سیال شریف کا خاص تحفہ ہے، سر پر رکھے ہوئے تھے، سر پر۔ اور حضرت پیر پٹھان غریب نواز کی بات بھی ایک کرتے ہوئے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت حشر کا دن ہوگا، رش بڑا ہوگا، تو پیر مرید کو پہچانے گا کیسے؟ اچھا بزرگوں کے اپنے سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں۔ فرمایا تم بھی عجیب آدمی ہو، مختلف قسم کے ریوڑ اکٹھے ہوں، بکریاں اکٹھے ہوں، اور چرواہا آواز مارے تو بکری اپنے چرواہے کی آواز پہچان لیتی ہے، پیر اپنے مرید کو حشر میں نہیں پہچان سکے گا۔ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سیال شریف کی دھرتی پر جلوہ گر ہوتے تو آپ لمبے لمبے سانس لیتے۔ میں ذرا دوبارہ روک کے کہہ رہا ہوں، اسے ذرا توجہ سننا۔ آج اگر کوئی مرید کہے کہ مجھے سیال شریف سے خوشبو آتی ہے، مرید کا تو حق ہے، اسے کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خلفاء میں سے کہے اس کا بھی حق ہے، اگر حضور شیخ الاسلام کی اولاد میں سے کوئی کہے اس کا بھی حق ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں، ابھی شمس سیال طلوع نہ ہوا تھا، حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہاں آ کر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ پوچھا گیا حضور اس دھرتی پر آپ کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ عرصے بعد اس زمین پر وقت کا غوث پیدا ہوگا، میں اس کی خوشبو سونگتا ہوں۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، جن کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سیال شریف میں ان کی خوشبو تھی، اب تو ہیں۔ آپ نے خود ہی پروگرام رکھا ہے پیر سیال پر، تو آپ میں سننے کا بھی ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت سے سینکڑوں سال پہلے جن کے مزار کی جگہ معطر تھی، معمبر تھی، خوشبو آتی تھی، حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ مزے مزے سے اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ اب میرا جملہ سنیے، حضرت شمس العارفین غریب نواز وہاں جلوہ گر ہوئے، جن کے جلوہ گر ہونے سے پہلے خوشبو کا یہ حال تھا، جب وہ آگے ہوں گے تو سیال شریف کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ میرا اگلا جملہ سنیے، حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ میں صرف شمس العارفین کی خوشبو نہیں تھی، ان کا خون تھا۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں، وگرنہ میں آپ کے سامنے کیا کہوں۔ ان میں حضرت خواجہ
شمس العارفین کا خون تھا. میں پوچھتا ہوں سیال شریف کی جس دھرتی کو شمس العارفین نے قدم رکھ کے نوازنا ہو، اس مٹی سے خوشبو آتی ہے تو خون شمس العارفین میں کتنا خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. اور حضرت پیر سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی بات بھی سن لیں. شمس العارفین کا خون کس کا خون ہے؟ ڈلے نہ بولو، اونچی بولو. مولا علی کی اولاد ہے. اچھا جڑے تواڈے جو ڈھلا بولے نا وہ خدا پوچھے. اس تو اگے تو میں کوئی گل نہیں کرنی، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی. مولا علی کا خون ہے، علی کا. تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، امیر شریعت تیری عظمت کو سلام، تیری سیادت و قیادت و ولایت و آخرت کے درجے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تیرے پاس فیض ہند الولی کا ہے، خون مولا علی کا ہے. اور اگر کسی کو بے ہوشی طاری نہ ہو تو اسے یہ مسئلہ بھی بتا دوں، حضرت امیر شریعت بیٹا بھی علی کا ہے، مرید بھی علی کا ہے. اونچی آواز نال بولو. بیٹا بھی علی کا ہے، مرید بھی علی کا ہے. اب قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں. الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اللہ فرماتا ہے ماں باپ مومن ہوں، اولاد مومن ہو. جہاں ماں باپ قیامت کے دن ہوں گے جنت کے اس درجے پر اولاد بھی ہوگی. ذرا میں ہوں ہولے ہولے گل کر لوں تاکہ تسی بھی سارے سنو. جہاں ماں باپ ہوگی اولاد بھی وہیں ہوگی. باپ عالم ہے، نیک ہے، اولاد نیک نہیں بھی ہے، اللہ باپ کی خوشی کے لیے اولاد کو وہی جگہ عطا فرمائے گا، خوشی کے لیے، باپ کی خوشی کے لیے. تو آڑے جو سبحان اللہ نہیں آکھی، اللہ کرے کوئی وڈیاں وچ نیک ہوئے، اس نیک کی خوشی کی وجہ سے اللہ پاک اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا. شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ہو. اعمال کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا، اسے معاف کرنا بھی آتا ہے، پاکوں کو خوش کرنا بھی آتا ہے. اب مجھے یہ بات کہتے ہوئے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. او بھائی، اگر کوئی نبی پاک کے غلام کی اولاد ہے، غلام نیک ہے، تو اس کا حشر غلام کے ساتھ ہوگا جنت میں. خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کی عظمت کو سلام. یہ صرف نبی کے غلام کی اولاد نہیں، یہ تو محمد کے ویر کی اولاد ہے. اے جڑے تسی اس پاسے نال نال میرے بیٹھے ہو، تہاڈی زبان بندی ہے یا یہو جہے موقع تسی بول دے نہیں؟ محفل جا کے جڑا اینج کر کے بوے نا، میں سمجھنا شاید اسرائیل نو ویکھ لیا. محفل جو ہوندا ہے جڑا کوئی اچھی گل تے بولے، تہاڈے چہرے تے احتجاج کیوں ہے؟ میں تے جے اگلی گل ہی نہیں کیتی، میں جے ایتھے ہی ہاں. میرا تے اور ماحول ہے. میرا تو نظریہ یہ ہے جو پیر سیال کا نوکر ہے وہ بھی جنتی ہے. پیر کسے کہتے ہیں؟ پیر اسے نہیں کہتے جو کسی کو مرید کرے اور بند بن کے بیٹھ جائے، بس میں نے آگے گزرنے نہیں دینا. میرا جملہ سنیے. پیر وہ ہے جو ہاتھ پکڑتا جائے، نبی کے حوالے کرتا جائے. پیر وہ ہے جو ہاتھ پکڑتا جائے، علی پاک کے حوالے کرتا جائے. پیر اسے نہیں کہتے جو مرید لوگوں کو اپنی چمچا گیری کے لیے کرے. ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے پیر کہتا ہے اوے اللہ کے بندے آ، میں تجھے پاک نبی کی بارگاہ میں سپرد کرنے لگا ہوں. مدینے والے، میں بھی تیرا نوکر، یہ بھی تیرا نوکر. حضرت حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، جس میں چشتیت ہوئی
بزرگوں کی عقیدت ہوئی، اس جملے کے بعد وہ کوئی جملہ سنے گا ہی نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے، غریب نواز سے لیتا ہے، فرید پاک کو دیتا ہے۔ ایک باری پھر جملہ آکھ لوں بھائی جی، تسا محسوس تو نہیں نہ کرو گے؟ او میں اگے لگ رہے تسا کی محسوس کرنا ہے؟ جو غریب نواز سے لیتا ہے، فرید پاک کو دیتا ہے۔ نہیں اللہ دی قسمیں کوئی سواد لو، میں تو انہوں سمجھ کے کچھ آیا سا، تسی کچھ اور نکلے ہو بچوں۔ پھر جملہ سنو، غریب نواز سے لیتا ہے، فرید پاک کو دیتا ہے۔ میں اگلا جملہ آکھاں، جڑا غریب نواز دی چھان تلے ہوئے تے جدی تھان تلے فرید ہوئے، انہوں قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ خوش رکھے ہون جملہ سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور یہ بیعت کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے؟ فرمایا بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ پھر سنیے، یہ پیری مریدی کیا ہے؟ جاہل لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، تم اس راہ کے مسافر نہیں ہو، بک بک کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ہے ہی کوئی نہیں، تسی انہاں نال پھڈا لاندے ہو جنہاں دے سارے نے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیری مریدی یہ ہے کہ بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ میں اللہ دی قسمیں چشتیاں، میں سر تو پیراں تک، میرا تو دل کردا ہے رقص کر کر کے یہ گل کراں، وہ ساڈے اوتے کدا کدا ہاتھ تھے۔ مناظر اسلام فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کے خدام، میں تم سے مخاطب ہوں، پیر سیال کے نوکروں جو شجرہ پڑھتے ہو، تمہیں پتا ہے تم پر کس کس کا ہاتھ ہے؟ آج میں تمہاری بات نہیں کرنے لگا، میں تو امیر شریعت کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ارے دیکھو تو صحیح، جس کے ہاتھ پر پہلا ہاتھ ہی شیخ الاسلام کا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کے لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کس سے برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کرنا۔ شیخ الاسلام عشق و ادب کے مجدد کا نام ہے، علم و عمل کی تصویر کا نام ہے۔ اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں اور آپ سن لیں تو مزہ آ جائے گا، نام رکھا تھا محمد قمر الدین، جس کو نبی کی روشنی نے دین کا چاند بنایا، اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اور سیال شریف کا پاک شجرہ کبھی پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پھر محسوس ہوگا نا کہ حضرت امیر شریعت پہ ہاتھ کس کس کا ہے۔ کوئی گل نہیں، کوئی ضروری گل ہوئے تو آپ اسے ضرور کر لو، کیونکہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ تقریر تو ہوندیاں رہدیاں، مولوی تو روز سن لیندے ہو، ایویں بندہ اے نہ ہوئے آخری ساہ ہن بندہ وصیت بھی نہ کر سکے۔ ہن جملہ سنو میرا، حضرت امیر شریعت پر کس کس کا ہاتھ ہے؟ میں اگلی گل آکھن لگا، اللہ دا واسطہ جے نو غور نال سنیا جے، میں نو کو بندہ پوچھے نا سنی تے غیر سنی فرق یہ، میں کہ غیر سنیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا تے سنیاں دے وارث مکدے ہی نہیں۔ میں ایک بار یہ جملہ پھر آکھاں، اگر اجا تواڈے جو کسے نے میرے کو کوئی لین دین کرنا ہے تو کھڑا ہو جائے، اللہ دی قسم میں دین واسطے تیار ہاں۔ جے لین دین نہیں کرنا تو میرے نال منہ کد لئی سجاندے ہو؟ وہ سنی لاوارث ہوندا ہی نہیں۔ میں انہاں چبل قسم دے خطیباں تے چبل قسم دے مولویاں تے ماتم کرن نو دل کردا ہے، جی سنیاں دا ہے ہی کوئی نہیں، سنیاں دا ہے کوئی نہیں۔ میں کہ کھچے جے سنیاں دا کوئی نہیں، اے چشتی کیوں کہہ جاندے نے؟ اے نقش بندی کیوں کہہ جاندے نے؟ اے قادری کیوں کہہ جاندے نے؟ اے سورورتی کیوں کہلاندے نے؟ اوے پاگلا، نقش بندی قادری چشتی سورورتی ہونا اس گل دی دلیل ہے اے لاوارث نہیں، انہاں دے وارث ہیں۔
اے جڑے سارے بندے بیٹھے ہو نا، میں ایک نعرہ لوان لگا اللہ رسول دے نام تے سارے لا لینا تے تواڈی زبان نو کچھ ہویا تے میں دعا کرنا یا اللہ کسے نہ اے جڑی میری ہون تقریر تیسری ہے. میں صبح ڈی جی خان تو نہیں کہا راتی 3:30 جلسے تو فارغ ہویا. صبح میں 10 بجے ملتان دے نال ٹاٹے پور تقریر کی تھی. اس تو بعد میں ہڑپے گیلانی سادات داستان ہے اتھے تقریر کی تھی. اس تو بعد میری ہارٹ دی پرابلم ہوئی ہے، میں فون بند کر کے پھر اتھے پہنچیا. تواڈے تو ہو کہ میں کلی شریف نارووال جانا ہے. کل میں جمعہ مکان شریف تے رات دا رحیم یار خان جے تواڈے والے 2-4 مجمع مینوں ہور ٹکر گئے پھر ربیع الاول تے تقریراں تے کوئی ہور کرے گا. تسی تے باشو عشق دے بت لگن ڈے ہو. تواڈے منہ وچوں کوئی زبان شبان ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولیاء کا ہے فیضان، لجپال لجپال. ہم لوارث شاوارث نہیں ہیں. یہ دماغ خراب ہے مولوی کا جو یہ کہتا ہمارا ہی کوئی نہیں. اسم بیعت کیتی ہوئی ہے جنہیں جو کسی دا کوئی ہوئے وہ بولو. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا کہ نقشبندی حضرات کہہ دیں گے کہ ہمارا سلسلہ طریقہ صدیق پاک تک جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے تو صدیق پاک بھی تو نبی دا یار غار ہے، انہیں کڑا اوراں رہن دینا ہے. تو باقی چشتی قادری سہروردی انہاں دا پیر مولا علی ہے. نقشبندی پیر دے ہاتھ دیو گے تو یار غار تک پہنچائے گا. چشتی قادری سہروردی پیر دے ہاتھ دیو گے تو حیدر کرار تک پہنچائے گا. تینا دوما کٹھا کر کے محمد عربی دی حوالے ہی کر سکتا ہے نا. تو پھر کس نال نال دے ساڈا کوئی نہیں کوئی نہیں. بکواس ہے. سنی لاوارث نہیں ہوگا، سنی لاوارث نہیں ہوگا، لاوارث کدے سنی نہیں ہوگا. ہن جو کہ محفل پیر سیال دیے چشتیاں دا مجمع میں آکھن لگا خبردار ہے سانو لاوارث نہ سمجھیا جے. ساڈا نبی وارث ہے، ساڈا علی وارث ہے. بندہ ماڑا ہوئے نا تے اتے ہاتھ کسے تکڑے دا ہوئے. لوکی آندے نے انہوں کچھ نہ آکھنا ہے تو ماڑا اتے ہاتھ تکڑے دا ہے. اے خدا دا واسطہ جے تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا انہوں غور نال سنو. اسی بے شک ماڑے ہاں پر ساڑے اتے علی دا ہاتھ ہے، نبی دا ہاتھ ہے. تسی لوگ تے کدے اپنی شان ہی نہ سن دے. مصیبت اے وے اساں اتے بڑے ٹپ مارنے ہیں. تسی تھوڑی شان والے ہو. اگر برداشت کر سکو تو سناواں. لو بھائی جی ویکھو اپنا سلوک ویکھو تو میرے کرتوت ویکھو تواڈی شان بیان کرن لگا. او دی وجہ ہے میں غریب نواز دا نوکر ہاں. مخلوق نال پیار ایک کم ہی صوفیات ہے. یہ پتہ ہے غریب نعرہ لگ رہا سی چشت آل بہشت. حضرت حاج خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلان دن میں چہرے چو دیدار کراواں گا، میں کھڑکی چو دیدار کراواں گا. جڑا ویکھے گا وہ جنتی ہوئے گا. یہ گل دسنی کسے نو نہیں، جڑا دسے گا وہ نہیں بچے گا. ساڑھے ورگا کوئی ہوندہ تے ڈر ہی جاندہ. اگے تے غریب نواز سن انہاں جا کے لوکاں چلان کرتا فلانے دن میرے پیر نے زیارت کرانی ہے. اے دادا پیر نے آپ دے زیارت کرانی ہے. جڑا بندہ زیارت کرے گا وہ جنتی ہوئے گا. ہن کوئی مولوی دی گل تھوڑی سی کہ دلیل کیا ہے، وہ تو چہرہ ہی دلیل سی. میں تواڈے سامنے گل کراں گا تسی دلیل پوچھو گے تے غریب نواز دا تے لوکی منہ ویندے گن تے کلمہ پڑھ دے گن. دلیلاں تے کسے پوچھیاں ہی نہیں. اچھا تانوں اس گل تے اتفاق ہوئے تو بولو، وگرنہ بالکل نہ بولو. ویسے میں حیران ہاں جس غریب نواز نو کافر من کے مسلمان ہون تو مسلمانوں نو تو پھر کچھ کرنا چاہیے نا. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری اعلان کرتا فلان دن میرے پیر صاحب زیارت کران گے تو جڑا ویکھے گا وہ جنتی ہوئے گا. یہ پرانے دور دی گل ہے جدوں کھچاں کھچاں نہیں سن لوکی ماردے. انہاں دا صدقہ مسلمان ہوئے سن، او دے سن جنت جانے، انہاں دی زبان جانے. اے چبل مخلوق ہون پیدا ہو گئی ہے.
جہدے وچوں بدبو آوے جہدے سامان وچوں او کہندا میری تبلیغ پہ یقین رکھیں. میں کہ اساں انہاں دے تھرو مسلمان آئے ہیں جنہاں دی تبلیغ تے وجود وچوں خوشبو محمد آئی. اچھا لوگ کی سارے اکٹھے ہو گئے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دا اعلان سن کے, ویسے ایک گل سنو, ایڈا سونا بندہ اعلان کرے تے کون نہ آوے. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی تو انج ویکھیا, اگے تے میلہ لگے, اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا. میں سارے سلسلے دا احترام کرنا چونکہ اس سلسلہ چشتیہ دی نشست ہے, کوئی بندہ محسوس نہ کرے, اگر محسوس کرے تو خوشی محسوس کرے. اونج تے جڑا مردی ہاتھ پکڑ لوے وہ بہشتی کر چھڑتا ہے, جنتی کر چھڑتا ہے. جنہ میلے لا لا کے جنتی کیتا ہے نا وہ چشتی نے. ایک منٹ, حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جنتی ہون. اس ویلے کڑا ڈر سی کہ کوئی کتا بلا گل پہ جائے گا. ہونتے مزار پر کیوں جاتے ہیں؟ صرف فاتحہ کے لیے جایا کریں. میں کہا فاتحہ دے تو ہی پڑ جاندی ہے. تو کوئی تو آڑے کو پوچھے نا مزار پہ کیوں جاتے ہیں, ایڈے ڈر کے تھلے لگ کے نا مریا کرو. انہوں نے آکھا کرو اسی آقا دی خوشبو سنگن جانے ہیں. انہوں کو مزاراں تے خوشبو ہے, انہوں نے کہا مزاراں وچ نبی پیر پا جاندہ ہے, قیامت تک دی خوشبو پھیلا جاندہ ہے. انہوں نے کہا جنتی ہون تو انہوں کنے دسے ہے؟ انہوں نے خواجہ غریب نواز دا نام لیا. ہائے, آپ نے فرمایا معین کتھے ہو؟ سر جھکا کے کھلوتے سن. خدا دی قسم چوک کے آکھن لگا ایڈا وڈا بندہ ہو کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے عاجزی نو معراج ہو جاندی ہے. حضور میں حاضر ہاں. فرمایا میں تے تینوں روکیا سی تے تو جا کے سارے انہوں دس دیتا ہے. میں تے کیا سی جڑا دسے گا وہ نہیں بچے گا. انہوں نے کہا حضور اسے واسطے تو میں دس دیتا ہے. فرمایا او کس طرح؟ عرض کی تھی حضور میں چاندہ ہے وہاں جے میرے ایک نو نقصان پہنچن نال حضور دی امت اتنی تعداد جنتی بڑھ دی ہے تے میں خود نقصان برداشت کر لواں حضور دی امت نو تے جنتی کر چلا. اچھا میں ہر ولی دی چوکھڑ نو سلام کرنا, جنت دا باغ ہے ولی دا مدار, لیکن ایمانداری نال دسو بابا صاحب دا پاک در اے جڑے مولوی مسلسل پردے پڑھاندے نے, پھر نہ کدے بادام روغن لوایا نہ تیل لوایا, دماغ اچ خشکی پیدا ہو گئی, لو دروازے سے گزرنے سے بندہ بہشتی ہو جاتا ہے. اور میں کہ کھچے ایڈی پرواہ نہ کر, نظام دا اعلان ہے تے نبی دا فرمان ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں کہ تو اپنی تحقیق اپنے کور رکھ, خواجہ نظام جیسا راوی کوئی نہیں. جنہوں سمجھ آئی ہوئے وہ بولو تو صرف چشتی نظامی ہو, خواجہ نظام پاک جیسا راوی کوئی نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا نظام لوگوں کو بتا دو جو یہاں سے گزرے گا اس کے امن کا ضامن میں محمد ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جو فرید کی چوکھٹ میں جاتا ہے میرا محمد اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. آپ کو آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بول لیں. تو مڑ ساڑھے تو وارث ہی ایڈے وڈے وڈے نے. میں جس امیر شریعت کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور شمس العارفین کی جلووں کی بارات کا نام ہے امیر شریعت. شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی امانات کے امین کا نام حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی. مسند شیخ الاسلام کے صحیح وارث اور جانشین کا نام ہے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی. آج بھی وہ بندہ موجود ہے, اس کا نام ہے میاں محمد فیاض سیالوی, لاہور میں رہتا ہے. اس کی حضرت شیخ الاسلام سے عقیدت تھی
साढ़े लोगों को कोई बीमारी होती है 4 दिन बंदा वेख लईए फिर मुरीद होवांगे। बई जदों दिल फस गया अज ही हो जाओ, कल का की पता। वो कहता मैं शेखुल इस्लाम की सीरत सूरत वेख के तो मैं फिदा हो गया, तो मैं कहा चलो मुरीद होने मुरीद होने। हत्ता कि आप दा विसाल हो गया तो मैं बैत ना हो सकिया, तो मैं रोया। मैं कि जिहड़ी ज़ात दे उत्ते दीवाना होया सा आप तो विसाल फरमा गए, मैं मुरीद किदा होवां। जदों कहंदे ने मैं रोया ना, तवज्जो नाल सुनिया जे, मैं रोया तो रोन तो बाद रात नूं ख्वाब विच हज़रत शेखुल इस्लाम खुद तशरीफ ले आए। पहले जुमला सुन लो, मेरा हाथ पकड़ के ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब दे हाथ च दे के फरमान लगे, ये हाथ तेनों मेरा हाथ नहीं लगता। लो जी आखिरी गल, हज़रत ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले गए यूके। पीर सैयद साहबजादा पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब जमाती अलीपुर शरीफ के मुरीद हैं, खिज़र मिल्लत। हज़रत किबला पीर सैयद खिज़र हुसैन शाह साहब चिश्ती सियालवी के भाई हैं। तो इन्होंने विचों फ़ोन किया, उन्हें कहा मेरे पीर आंदे पैन, तू मेरा छोटा भाई है, खिदमत इंज करी कि पीर सियार राज़ी हो जान। हुण ख्वाजा साहब किबला दा अपना मूड है, ये उन्हें खुद बयान किया। कहते मैं लैन वास्ते गया, उन्हें कहा मैं तो कोई नहीं जाना शाह जी, तुसीं कित्थे आ गए हो। उन्हें कहा हज़ूर मैं बैठा, मैं भी लैके जासा। वो मुजम्मिल शाह साहब की ज़रा तबीयत भी इंजदी है। बिल आखिर ख्वाजा साहब नूं लै गए। हुण हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां दा अपना मिजाज सी। मुजम्मिल शाह साहब आंदे मैं घरों टुरिया, मैं कि यार मैनू तो वड्डे भाई ने फसा छड्डिया, मैं बैत हाँ मेरे मिलत दे खानदान दी, ए पीर साहब का मिजाज ही हो रहे, मैं सोना उठना अपनी मर्जी नाल हुंदा है, ये तो बादशाह बंदे ने, मैं तो फस गया। कहंदे ने मैं रस्ते सोचता जा रहा, तो जदों मैं हज़रत अमीर शरीयत के कोल पहुँचा, पर मैं शाह जी सोचते तो होवोगे कि भाई ने फसा ही छड्डिया। लो अगली जड़ी गल हज़रत अमीर शरीयत ने की, इस ते फिर गल मुक जाती है। आपने फिर शाह साहब वाल मुतवज्जे होकर फरमाया, शाह जी मैं तो कुछ नहीं, मेरे वड्डे सब कुछ ने।